اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام پیارے لوگ، تمام پیاری مائیں، پیاری بہنیں، پیاری بیٹیاں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے رمضان المبارک کا بہتر سے بہترین طریقے سے استقبال کریں انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے وقت کا نظم اور دن کا جو ہے ترتیب دینا، دن کے جتنے بھی کام ہیں اس کے شیڈول کو ترتیب دینا۔ میری پیاری ساتھیوں، رمضان المبارک قریب ہے اور سب سے قیمتی چیز ہمارا جو ہے وہ ہے وقت۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور دن کو ترتیب دینا ہر عورت کے لیے ضروری ہے، تاکہ عبادت، گھر کے کام، بچوں کی تربیت اور آرام سب میں توازن رہے۔ وقت کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا اور بغیر شیڈول کے دن بکھر جاتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق منظم کر سکیں، تاکہ ہر لمحہ برکت اور سکون کا سبب بنے۔ تو دیکھیں، وقت اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے جو دوبارہ نہیں آتی، ایک سیکنڈ بھی گزرا ہوا واپس نہیں ملتا۔ رمضان میں ہر لمحہ عبادت، نیکی اور اصلاح کے لیے قیمتی ہے۔ اگر دن کا شیڈول منظم نہ ہو تو عبادت، نیکی اور دل کی صفائی کے لیے وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دن کا شیڈول ترتیب دینا صرف فہرست بنانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ذہنی سکون اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہر کام ہم صحیح وقت پر کریں تو دل پر بوجھ کم ہوتا ہے اور عبادت میں خشوع اور سکون آتا ہے۔ دن کی منصوبہ بندی 3 اہم ستونوں پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی ترجیح، کہ سب سے اہم اور ضروری کام آپ سب سے پہلے کریں۔ پھر ہے وقت کی تقسیم، کہ ہر کام کے لیے مناسب وقت رکھیں تاکہ جلد بازی میں تاخیر نہیں ہو۔ پھر تیسری ہے آرام اور سکون، کہ دل و دماغ کو تازگی دینے کے لیے وقفہ دیں، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک استاد جو بغیر پلان کے کلاس پڑھاتا ہے، طلبہ کم سیکھتے ہیں وہاں پہ اور کلاس میں انتشار ہوتا ہے، لیکن اگر سبق، وقفہ اور ہوم ورک کا شیڈول ہو تو سیکھنے کا عمل آسان اور مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دن بھی اگر منصوبہ بندی کے مطابق ہو تو عبادت کا وقت محفوظ رہتا ہے، بچوں کی تربیت اور گھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور وقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں اور خاندان کے افراد کو شامل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ فرد اپنے کام کے لیے وقت دیں اور آپ کو بغیر مشکلات کے عبادات اور آرام کا وقت ملے۔ دن کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی نیت رکھیں، غیر ضروری چیزیں، سوشل میڈیا اور فضول مصروفیات کو کم کریں، اس سے دل اور دماغ صاف رہتا ہے اور رمضان میں ہر عمل زیادہ قبول اور مؤثر بنتا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے آج کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال کہ کیا آج میں نے اپنے دن کے اہم کام وقت پر کیے اور ان میں توازن رکھا؟ ہمارا دوسرا سوال کہ کیا غیر ضروری کام یا فضول مصروفیات نے میرا وقت ضائع نہیں کیا؟ ہمارا تیسرا سوال کہ کیا عبادت، آرام اور گھر کے کام کے لیے مناسب وقت رکھا گیا؟ ہمارا چوتھا سوال، کیا دن کا شیڈول ذہنی سکون اور دل کی برکت کے لیے مددگار رہا؟ ہمارا پانچواں سوال، کیا میں نے کل کے لیے بہتر دن کا شیڈول بنانے اور نیت تجدید کرنے کا ارادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے دن کو منظم اور برکت والا بنا دے، یا اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا اور ہر لمحہ تیری رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے، یا اللہ رمضان میں ہمارا ہر عمل مؤثر اور قبول ہو، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔